اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، وطن کے مقدس پاسبانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر، اور ایک بار پھر خوبصورت رنگوں اور تجلیات سے منور ٹرانسمیشن جو کہ رمضان مبارک کے خوبصورت بابرکت مہینے میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ٹرانسمیشن نور سحر آپ کے اذہان اور دل کو منور کرے گی، کیونکہ اس ٹرانسمیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان موضوعات کے اوپر گفتگو کریں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو، نہ صرف علم میں اضافہ ہو، دینی طور کے اوپر ہماری روحانی تربیت بھی ہو، کیونکہ اس وقت روحانی تربیت کی اشد ضرورت ہے کہ اسے معاشرے میں کسی انداز میں کسی طریقے سے عام کیا جائے تاکہ پازیٹیوٹی ہمارے اذہان میں کریٹ ہو، دوسروں کے لیے دل میں نفرت کا جذبہ، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ جو اس وقت سردست بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ ہر شخص بدلہ لینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کسی بھی انداز میں ہر شخص اگلے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں کسی طور پر بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کر رہا، ہمت نہیں کر رہا، بلکہ نہ صرف اپنی ہمت کو بڑھا رہا ہے بلکہ دوسروں کو بھی موقع دے رہا ہے کہ وہ بدلہ لینے کا جو جذبہ ہے اسے عام کریں۔ ناظرین، آج 3 رمضان مبارک ہم عہد کریں گے کہ انشاءاللہ روزانہ کوئی ایک ایسی غلطی، ایک ایسی کوئی کوتاہی جو ہم کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں، ہم اس سے خلاصی حاصل کرنے کے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت وہ غلطی اور وہ کوتاہی ہمارے اندر سے دور فرما دے۔ 3 رمضان مبارک ایک اہم ترین دن ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ ہم اپنے رب العزت سے کریں گے کہ ہمارے اندر ایک ایسی خصوصیت رب کائنات پیدا فرما دے تاکہ ہم آئندہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانے کے عمل سے درگزر کریں گے۔ ہمیں کوئی کچھ بھی کہہ لے، ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے، ہمارے لیے کوئی غلط الفاظ استعمال کر دے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے، صبر و استقلال سے کام لیتے ہوئے اللہ تک اس معاملے کو سپرد کر دیں گے، اور بارگاہ عزت میں دعا کریں گے اس شخص کے لیے، اس گروہ کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بھلائی کے معاملات کرے۔ آپ یقین کیجئے جب یہ جذبہ ہم اپنی ذات میں کریٹ کر لیں گے کہ کوئی شخص کیا کر رہا ہے ہمارے خلاف، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ عزت، احترام، عرفت سب کچھ عطا کرے گا اور معاملات کو آسان بنا دے گا۔ لیکن جب ہم جذبہ بدلے کا دل میں لے لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بدلہ لینے کی طاقت بھی دے سکتا ہے، اور آپ ہو سکتا ہے بدلہ لے بھی لیں، لیکن اللہ رب العزت کی عنایات اور اس کی رحمت سے ہم محروم رہ سکتے ہیں۔ تو ان خوبصورت ساعتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی ذات کے لیے بھی اور جو ناظرین اس خوبصورت ٹرانسمیشن نور سحر کو سماعت کر رہے ہیں ان سب کو اس پلیٹ فارم سیکھے علم و عمل کے سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے اندر سے بدلہ لینے کی جو قوت ہے موجود ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسے کسی غریب کے لیے استعمال کریں گے، کسی تنگ دست کے لیے استعمال کریں گے، اپنی ذات کے لیے استعمال۔ 3 رمضان المبارک بے حد احترام والا دن، ایک ایسا دن، تاریخ ساز دن کہ جس دن سیدہ فاطمہ جگر گوشہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، سیدہ خدیجہ کی آنکھوں کا نور، دل کی ٹھنڈک، سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم وصال، وہ عظیم خاتون کہ جن کی مثل شاید کائنات میں نہ ملے، وہ عظیم خاتون کہ جن کے بچوں کے نام حسین اور حسن ہیں، وہ عظیم خاتون کہ جب آپ کے بابا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ جاتی یا آپ کسی ایسی جگہ پر تشریف لے جاتے جہاں پر فاطمہ ہوتی تھیں تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت میں اور احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ آپ کی عزت و عرفت تھی. وہ عظیم خاتون کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی کہ نہ کوئی خاتون کر سکیں اور نہ کر سکے گی، اور اپنی اولادوں میں سے حسین کو وہ تربیت اور وہ پرورش کی کہ وہ شہنشاہ کربلا بن گئے اور تاریخ میں قیامت تک کے لیے سلطان کربلا کے نام سے مشہور ہو گئے، اور وہ تاریخ رقم کر دی جو نہ کوئی کر سکا اور نہ کر سکے گا. آپ وہ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کی جھولی میں ڈال دیا، اور آپ زوجہ ولی اللہ کہلائیں. آپ وہ کہ جب آپ رات کے پہر اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کے لیے پیش ہوتی تھیں تو پھر نہ جانے کب رات گزر جایا کرتی تھی، اور جب آپ کو احساس ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی، فجر کا وقت بھی آ گیا، اس کے باوجود آپ روتے ہوئے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتی تھی کہ اے رب میں حق بندگی عطا نہ کر سکی. یہ تقوی کا معیار تھا، یہ تقوی کا عالم تھا. آپ کے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ، سالار کارما کے ہمراہ کئی جنگوں میں مجاہدہ کے طور کے اوپر شرکت کرتی رہیں اور آپ کا ساتھ دیتی رہیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہ چھوڑا. آپ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کو اپنی زندگی کا اولین فرض بنایا. آپ کی خدمت اسلام کی خدمت، آپ کی خدمت اس دنیا کی خدمت، بنی نوع انسان کی خدمت، جس قدر بھی میں کہہ سکوں سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے وہ کم ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم علامہ صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی. یقین کیجئے اس قدر ہمارے لیے اچھی ہے، اس قدر ہمارے لیے آنے والے وقتوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ آپ کی موجودگی سے ہم بہت کچھ یہاں پہ نہ صرف سیکھ رہے ہیں بلکہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. آپ کی محبتوں کا ممنون، اور یہ ہمارے لیے سعادت. جزاک اللہ. علامہ فیصل بیگ عزیزی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں، با کمال شخصیت ہیں، بے شمار کتب ازبر کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. وہ راز الحمدللہ ان کے ذہن میں پوشیدہ ہیں کہ اگر ان کو آشکارا کرنے کے لیے وقت دیا جائے تو وقت تو کم پڑ جائے گا، لیکن ان کے ذہن میں موجود وہ راز جو علم کے فیض ہیں وہ پورے نہ ہو سکیں گے. انشاءاللہ بوقت جس وقت ہم علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے، جب ان کی گفتگو شروع ہوگی تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ علامہ صاحب نے کس انداز میں تدبر کے ساتھ علم کو تقسیم کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے گرانٹ لیا ہوا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں آج کی تقریب میں انتہائی معروف ثنا خان، اور ان کا ایک خاصہ یہ ہے، ان کا تعلق اس خانوادے سے ہے کہ جس خانوادے نے 50 سال سے زائد شعبہ نعت میں عظیم المرتبت مقام حاصل کیا. میری مراد ہے الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ. الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے، ان کے بھتیجے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ آج انشاءاللہ تعالی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کریں گے، اور ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے کہ آپ نے سعید ہاشمی صاحب کی سرپرستی میں کس طرح سے تربیت حاصل کی. اور عظیم ہاشمی صاحب اس وقت میرے ساتھ جو یہاں پر موجود ہیں، ان کی جب آپ کلام سنیں گے تو آپ کو عکس نظر آئے گا الحاج سعید ہاشمی صاحب کا. تو میں بلا تاخیر عظیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ خداوندی میں حمد کے 2 اشعار پیش کر کے اس تقریب کا آغاز فرمائیں. حمد ہو تیری میری زبان پر الحمدللہ الحمدللہ. شان ہے تیری افضل و برتر الحمدللہ
الحمدللہ نازل کیا ہے قرآن تو نے نازل کیا ہے قرآن تو نے ہم کو دیا ہے ایمان تو نے ہم کو دیا ہے ایمان تو نے پیغام تیرے لائے پیغمبر الحمدللہ 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 ہر شے یہاں کی ہے آنی جانی ہر شے یہاں کی ہے آنی جانی اللہ باقی سب کچھ ہے فانی اللہ باقی سب کچھ ہے فانی ذات ہے تیری قادر سب پر الحمدللہ 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 سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عظیم ہاشمی بارگاہ ایزدی میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ میں بلا تاخیر علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا آج کے حوالے سے 3 رمضان مبارک۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عاکفہ خاتون جنت یقین فاطمہ الزہرا کس طرح روزوں کا اہتمام کرتی تھیں، عبادات کا اہتمام کرتی تھیں، وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جو انہیں دنیا کی تمام خواتین سے الگ کر دیتی ہیں؟ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا تو خوبیوں کا مجموعہ ہے، بے شک جہاں کہنے والے نے کہا کہ سب فضیلتیں ہیں کوزے میں سمندر کی طرح، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب فضیلتیں ہیں کوزے میں سمندر کی طرح، مختصر عمر ملی سورہ کوثر کی طرح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات کی عظمت اور شان جس رخ سے آپ کی سیرت مبارکہ سے رجوع کیا جائے فضائل کا ایک ہجوم نظر آتا ہے۔ یہ وہ شہزادی ہیں آقائے دو جہاں کی کہ انہیں تمام عالمین کی خواتین کی سرداری بے شک کا شرف عطا ہوا، کل عالمین کی عورتوں کی سردار۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، اللہ فاطمہ کل عالمین کی عورتوں کی سردار۔ ہو پھر یہ حدیث مبارکہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، اہل الجنہ، تمام جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ زہرا۔ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ جنت میں جا کے سردار بنیں گی۔ اللہ اکبر۔ جنتی خواتین کی سردار ہیں کا مطلب یہ کہ جو خاتون سیدہ کائنات کی کنیزی میں آ جائے تو وہ جنت کے راستے پر چل پڑتی ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ اس باپ کے لیے رحمت ہیں، بیٹی رحمت ہوتی ہے باپ کے لیے، یہ اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین خود ہے۔ رحمت اللہ۔ یہ اپنے اس شوہر کا نصف ایمان ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ نکاح نصف ایمان ہوتا ہے، تو یہ اپنے اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو شوہر خود کل ایمان ہے، خود کل ایمان۔ اور پھر یہ ان بچوں کی ماں ہے کہ جو جب دولت جہاں آتی ہے تو اپنے پیچھے بگاڑ بھی لے کر آتی ہے، بالکل۔ لیکن خدیجہ الکبریٰ ایسی دولت مند خاتون ہیں کہ مالدار ترین خاتون بھی تھیں اور مکے کے اس معاشرے میں طاہرہ کہلاتی تھی، طاہرہ کہلاتی، پاک خاتون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی اور اس بیٹی وقت اسلام یعنی کہ مجسم موجود نہیں تھا، اس دور کی بات بتا جی رہے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی طاہرہ کہلاتی تھی۔ پھر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے متعلق روایات میں ہے مرہون منت بھی ہے، مرہون منت ہے، اور پھر اتنی مالدار خاتون کی بیٹی
جب ان کے گھر میں فاقے ہوئے تو انہوں نے ایک بار بھی یہ شکایت نہیں کی کہ میں تو مالدار ترین ماں کی بیٹی ہوں، میرے گھر میں فاقے کیوں؟ کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ صبر کا عالم یہ تھا کہ جب عبادت کرتی ہیں آپ رات کو تو ایک سیدہ کائنات نے سوائے اللہ سے اس موقع کے کبھی شکوہ نہیں کیا، بس یہ ایک موقع ہے جب اللہ سے شکایت کر دی، اور شکایت سنیے، شکایت کرتی ہیں کہ اے اللہ تو نے راتوں کے دامن میں اختصار بہت رکھا ہے، تیری بندی تجھے دل بھر کے سجدہ نہیں کر پاتی، سبحان اللہ، تیری رات رخصت ہونے لگتی ہے، ابھی سجدے سے میرا دل سرشار نہیں ہوتا، تیری رات رخصت ہو جاتی ہے۔ وہ سیدہ کائنات کہ جو ہر حال میں جس رخ سے دیکھیں وہ امت مسلمہ کے سر کا تاج ہیں، ان کا شوہر وہ ولیوں کا سردار ہے، وہ قسیم الجنہ ہے، ان کے باپ انبیاء کے سردار ہیں، خود جنتی خواتین کے سردار ہیں، ان کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ انہوں نے فتاوی رضویہ میں جہاں حضرت فاطمہ زہرا کا نام لکھا، وہاں آگے ایک خاص درود لکھا ہے۔ اب یہ امام احمد رضا اپنی عقیدت کیسے پیش کرتے ہیں، انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا کا نام لکھا تو آگے لکھا صلوات اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بعلہا و ابنیہا و بارکا و سلم، کہ اے اللہ درود ہو سیدہ کی کہ باپ پر، گھر گئے اور گھر جا کے زہرا سے پوچھا کہ ایک عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہنا آسان ہے کہ مولا علی نے زہرا سے سوال کیا، سوال کرنے والا وہ ہے جو خطیب منبر سلونی ہے، سوال کرنے والا وہ ہے جو باب مدینہ علم ہے، سوال کرنے والا وہ ہے کہ جس کے علم کا یہ عالم ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے اللہ وہ وقت نہ آئے کبھی کہ کوئی مشکل مرحلہ درپیش ہو اور میرے پاس علی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ جو علم کی معراج ہے وہ فاطمہ زہرا سے سوال کر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ بتائیے کہ ایک عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے۔ اب یہ جواب سنا، مولا علی آئے پھر دربار رسالت میں، کہنے لگے حضور عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے، وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ جواب دیا تو آقا دو جہاں کا جو جملہ ہے جواب میں وہ کمال ہے۔ یہ جملہ سن کر آقا دو جہاں نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ یہ جملہ فاطمہ زہرا سے سن کے آیا ہوں، جملے سے زہرا کے لفظوں، ان الفاظ میں زہرا کے لہجے کی مہک آقا دو جہاں نے محسوس کر لی۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین اکرام، خوبصورت گفتگو جاری ہے، سیدہ فاطمہ عاقدہ کی گفتگو ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی زندگی کی۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ بات ہو رہی ہے اس ہستی کی جو لخت جگر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن کی دعا بارگاہ عزی میں کبھی رد نہیں کی جاتی، اور جن کا وسیلہ اگر پیش کر دیا جائے تو وہ دعا آج بھی مقبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ وہ در سیدہ سے ہوتی ہوئی رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ انہی خیالات کو انشاءاللہ تعالی آخر تک ہم جاری و ساری رکھیں گے، اور سیدہ فاطمہ کے ذکر کو آج ہم اپنا اولین مقصد بنا کر کے رکھیں گے۔ عظیم ہاشمی میرے ساتھ موجود ہیں، نذرانہ نعت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندر لکھنوی مرحوم کا بڑا خوبصورت ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت
عافیت کا پیام آ گیا، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں کہ وہ کلام حق کا سننے گئے طور پہ، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، وہ کلام حق کا سننے گئے طور پہ، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد میں، کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد میں، آپ کا نام نامی اے صلی اللہ، آپ کا نام نامی اے صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا، دل کو لذت ملی چشم پرنم ہوئی، جسم و جان آ گئے عالم وجد میں، دل کو لذت ملی چشم پرنم ہوئی، جسم و جان آ گئے عالم وجد میں، ہوش قربان ہوئے دل تصدق ہوا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، ارے وہ کلام حق کا سننے گئے طور پہ، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ عظیم ہاشمی خانوادہ سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ اسی انداز میں نذرانہ نعت پیش کر رہے تھے جو ہم اپنے بچپن سے کبھی سعید ہاشمی صاحب کے سامنے نیچے نشستوں پر بیٹھ کر کے سنا کرتے تھے، اور انہیں دیکھے جاتے تھے کہ کیا خوبصورت انداز میں ان کے منہ سے پھول جھڑا کرتے تھے۔ آج وہی عکس ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سرائی کا شرف آپ کو عطا کرتا رہے، اور آپ کی نسلوں کو بھی۔ ناظرین، اس پروگرام کے توسط سے آج اتنا خوبصورت پروگرام اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ذکر ہو رہا ہے تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، اور میں دعا گو تھا کہ اللہ تو ہماری بھی آج اپنی بارگاہ میں بوسیلہ سیدہ فاطمہ الزہرا دعاؤں کو قبول فرمائے، جو ہمارے دلوں میں ہے وہ آپ پر آیا ہے، بلکہ میں نہ صرف اپنے لیے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے عظیم بھائی اور ہمارے علامہ صاحب، ان سب کے لیے، ان سب کی جانب سے اور
جتنے افراد اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت آج سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے میں ہماری تمام دلی مرادوں کو پورا کریں، ہمارے گھروں میں جو تکالیف اور دکھ ہیں ان کو دور کرے اور ہمارے بچوں کو خوشحالی اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ انہیں خیالات کے ساتھ علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے آپ سے گزارش کروں۔ بسم اللہ۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا یہ ایک ایسی ہستی ہیں جس پر اسلام کا فخر ہے، بے شک بے شک، اور اسلام ہمیشہ پر ناز کرے گا۔ جس زاویے سے آپ سیرت سیدہ کو دیکھیں گے، آپ اگر دربار رسالت سے تعلق دیکھیں تو وہاں پہ شان یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی اللہ تو آقائے دو جہاں کھڑے ہو جاتے ارے ارے ارے، اور فاطمہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہاں 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 اور اپنی نشست ان کے بیٹھنے کے لیے پیش ہاں کرتے۔ ہاں ہاں ہاں، اب اندازہ لگائیے کونین کے سردار وہ آپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں، اللہ اپنی نشست بیٹھنے کے لیے اللہ پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ان کے پاس جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتی ہیں، کیا بات ہے، کیا حضور کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، حضور کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہیں، حضور کے لیے اپنی نشست پیش ہائے کرتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آقائے دو جہاں جب سفر شروع کرتے، کہیں بھی جانا ہوتا تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا کے دروازے پر جاتے، فاطمہ کو سلام کرتے اللہ اور اس کے بعد اپنے سفر پہ نکل جاتے۔ آہا، اور جب واپس آتے تو کبھی بھی ڈائریکٹ گھر نہیں آتے تھے، پہلے فاطمہ کے پاس جاتے، ان کو سلام کرتے، پھر اپنے گھر تشریف ہاں لاتے۔ ہاں ہاں، اپنے سفر کا آغاز بھی فاطمہ زہرا کے گھر سے کرتے، اپنے سفر کا اختتام بھی فاطمہ زہرا کے گھر پر کرتے۔ اللہ اکبر، پھر حضرت فاطمہ زہرا سے محبت کا یہ عالم کے ایک موقع پر حضرت ابراہیم جو حضور کے حقیقی بیٹے ہیں، حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے، ایک زانو پر حضرت ابراہیم بیٹھے تھے، دوسرے زانو پر امام حسین بیٹھے تھے، سبحان اللہ، اور حضور دونوں بچوں کو پیار کر رہے تھے، ایک بیٹا ہے ایک نواسا ہے۔ ایسے میں جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ حضور اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے، یہ پیغام ہے کہ ان دونوں بچوں میں سے ایک آپ رکھ لیجئے اللہ اکبر، اور ایک رب کو دے دیجئے۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف نواسا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنا بیٹا ابراہیم دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، تیسرے دن حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، یعنی یہ سیدہ سے محبت تھی کہ اگر میرے بیٹے کا وصال ہوگا تو اس کا دکھ مجھے ہوگا، لیکن اگر حسین کا وصال ہو گیا تو اس کا دکھ زہرا کو ہوگا۔ مطلب یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیٹیوں کو اہمیت دی، بالکل خواتین کو جو اہمیت دی، انہوں نے باقاعدہ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ بالکل جنت کے اس پھول کی کیا وقت ہے کہ آپ اپنی نشست چھوڑ دیتے بالکل اور سیدہ کا بوسہ لیتے ان کے ہاتھ کا اور ان کو اپنی جگہ پر براجمان کرتے۔ یہ ایک پریکٹیکل تھا جو رہتی دنیا تک کے لیے دکھایا کہ بیٹی کی کیا حیثیت اور اہمیت اور وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک یہ راز بھی پنہا ہے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیے یہ ہو کس سوسائٹی میں رہا ہے، جی ہاں، اس سوسائٹی میں جہاں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جا رہا ہو، جی 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 جی، جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہو، اس معاشرے میں اللہ کے رسول بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ان کو کہہ رہے ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جنتی خواتین کی سردار کیا ہے، بات ہے، اور پھر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کو جس نے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک مجھے کیا۔ غضبناک، یعنی ان کی خوشی مصطفیٰ کی خوشی ہے، ان کی ناراضی مصطفیٰ کریم کی ناراضی ہے۔ اور پھر اس مقام پر یہ خاتون ہے کہ جب کفار نے یہ تانا دیا کہ رسول اکرم کے تو بیٹے نہیں ہیں، نسل بیٹوں سے چلتی ہے، جب بیٹے نہیں ہیں تو نسل نہیں چلے گی، تو حضور کی تو آگے کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ کفار نے تانا زنی کی۔ ان تانوں کا آقائے دو جہاں کے قلب اطہر پر گہرا اثر ہوتا تھا، صدمہ ہوتا تھا کہ لوگ تانا دے رہے ہیں کہ نسل منقطع ہو گئی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، اب آپ اپنے رب کے حضور
कुर्बानी दीजिए, नमाज कायम कीजिए। इन्ना शानी अका हुआ हुवल अब्तर। वो जो आपको कह रहे हैं ना कि आपकी नस्ल मिट गई, ये आपके दुश्मनों की नस्ल मिट जाएगी, दुश्मनों इनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। नस्ल रसूल, ये निज़ाम तब्दील हुआ कि हर शख्स की नस्ल उसके बेटों से चलती है। बेटों से। सूरह कौसर ने निज़ाम को तब्दील कर दिया कि आकाए दो जहां की नस्ल फातिमा ज़हरा से चलेगी। फातिमा तो ज़हरा से चलेगी। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से खुद सुना है कि फातिमा की औलादों का नसब मैं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि मौला अली की दीगर अज़वाज से जो औलादें हैं वो औलादे अली हैं, औलाद अली, लेकिन औलादे नबी नहीं है। औलाद नबी। औलादे नबी सिर्फ वो हैं जो हसन और हुसैन से हैं, सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि ये सैयदा ज़हरा के सुभान बेटे हैं। अल्लाह। अल्लामा साहब की पुरनूर गुफ्तगू, इनकी इल्म से मुज़य्यन कहता हूँ भरपूर गुफ्तगू के जिसको सुनने के बाद भी तशनगी बाकी है। मैं आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला अल्लामा साहब से फिर गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। आज चूँकि अल्लामा साहब से हमारे कमिटमेंट के हिसाब से आज उनका आखिरी रोज़ हमारे साथ है, मुझे इनको रुखसत करते हुए मेरी आँखें नम हैं और मैं हकीकतन इनकी जो इल्मी काबिलियत है, मैं न सिर्फ ना अल्फाज से उसका मैं किसी अंदाज में इनको खराज तहसीन पेश कर सकता हूँ, ना मैं मुआवजा दे सकता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि अल्लामा साहब ने जो दीन इस्लाम की जो खिदमात इस वक्त अपनी इल्म के ज़रिए कर रहे हैं, अपनी जसारत के ज़रिए कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्पीचलेस हैं। एक छोटा सा तोहफ़ा आप सामने देख रहे होंगे, अल्लामा साहब की खिदमत में हम पेश करेंगे, जो कि प्रोफेसर मुइन स्कूलिंग सिस्टम की जानिब से है, जो हमारे अल्लामा साहब के साथ जाएगा। मैं अल्लामा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये छोटा सा तोहफ़ा हमारी आपको याद दिलाता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में हम आपसे दोबारा इल्तिजा करेंगे कि हमारे प्रोग्राम में आएँ। हम अपने मेहमान अज़ीम हाशमी साहब, अल्लामा फैसल बेग अज़ीज़ी, सैयद अम्मार बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाज़िर होंगे एक नई उम्मीद के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।